ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ناظرین حضرات، یہ کتاب ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ لفظ بلفظ کشف المحجوب میں جو لکھا ہے اسے آپ کے سامنے پیش کیا جائے، مگر پھر بھی ہم سے کوئی بھول ہوئی ہو تو داتا صاحب سے معافی چاہتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جہاں کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو اسے آپ کشف المحجوب سے کتاب سے ملا کر صحیح معنی پتہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح معلومات مل سکیں. ہم سب کو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقے توفیق دے کہ ہم صحیح علم حاصل کریں اور اس پر چل کر معرفت الہی حاصل کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر اور مدد کرنے والا ہے. بے شک وہی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور وہی ہمیں اپنی طرف لوٹانے والا ہے. صوفیہ کرام کے اوصاف حمیدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صوفیہ کرام کے اوصاف حمیدہ. نمبر 1، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الصوفی اذا نقط بأن نطقہ من الحقائق وان سقط نطقت عنہ الجوارح بقطع العلائق. صوفی وہ ہے جب بات کرے تو اس کا بیان اپنے حال کے حقائق کے اظہار میں ہو. مطلب یہ کہ وہ کوئی ایسی بات نہیں کہتا جو خود اس میں موجود نہ ہو، اور جب خاموش رہے تو اس کا معاملہ اور سلوک اس کے حال کو ظاہر کرے، اور علائق سے کنارہ کشی اس کے حال پر ناطق ہو، یعنی اس کا بولنا بوقت کلام اصول طریقت پر صحیح ہو، اور اس کا کردار بوقت سکوت مجرد محض ہے، اور یہ دونوں حالتیں درست ہوں. جب بولے تو اس کی ہر بات حق ہو، اور جب خاموش رہے تو اس کا ہر فعل فقر ہو. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں التصوف نعت اقیم العبد فیہ قیل نعت للعبد ام للحق فقال نعت الحق حقیقت و نعت العبد رسم. تصوف ایسی خوبی ہے جس میں بندے کو قائم کیا گیا ہے. کسی نے پوچھا یہ حق کی صفت ہے یا بندے کی؟ آپ نے فرمایا اس کی حقیقت حق کی صفت ہے اور اس کی ظاہری رسم و حالت بندے کی صفت ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کی حقیقت بندگی کی صفت کی فنا چاہتا ہے، اور صفت بندگی کی فنا حق کے ساتھ بقا کی صفت ہے، اور یہ صفت حق ہے، اور اس کی ظاہری رسم و حالت بندے کے دائمی ریاضت و مجاہدے کی مقتضا ہے، اور دائمی مجاہدہ یہ بندے کی صفت ہے. اور جب دوسرے معنی میں دیکھنا چاہو تو یوں سمجھو کہ توحید کی حقیقت کسی بندے کی صفت میں صحیح نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ بندے کی صفات میں ہمیشگی دوام نہیں، اور خلق کی صفت بجز رسم و ظاہر کے کچھ نہیں، کیونکہ خلق کی صفت میں بقا نہیں ہے بلکہ وہ حقیقتاً حق کا فعل ہے. لہٰذا ان صفات کی حقیقت حق کے ساتھ ہو گئی. اس مفہوم کو یوں سمجھو کہ حق تعالیٰ نے بندے کو روزہ رکھنے کو فرمایا، روزہ رکھنے کی وجہ سے بندہ روزہ دار کہلایا. یہ روزہ از روئے رسم ظاہری بندہ کی صفت ہو گئی، لیکن از روئے حقیقت روزے کی حقیقت حق تعالیٰ کے ساتھ ہے. چنانچہ حق تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہمیں خبر دی کہ الصوم لی وانا اجری بہ. بخاری شریف. روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. مطلب یہ ہے کہ روزہ میری وجہ سے ہے اور جو کچھ ان کے مفعولات سے ہے وہ سب اس کی ملکیت ہے، لیکن تمام عبادتوں اور چیزوں کی نسبت بندے کی نسبت بطریقت رسم و مزاج ہوگی، نہ کہ حقیقتاً. نمبر 3، حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ التصوف ترک کل حظ للنفس. تصوف تمام نفسانی لذات و حظوظ سے دستکشی کا نام ہے.
اس کی دو قسمیں ہیں، ایک رسمی یعنی مجاز، دوسرے حقیقت۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ اگر نفسانی لذتوں کو چھوڑ چکا ہے تو ترک لذت بھی ایک لذت ہے، اسی کو رسم و مجاز کہا جاتا ہے، اور اگر وہ اس کا بھی تارک ہے تو یہ فنائے لذت و خط کہلاتی ہے۔ اس معنی کا تعلق حقیقت و مشاہدے سے ہے، لہٰذا ترک خط و لذت بندہ کا فعل ہے اور فنائے حظ و لذت حق تعالیٰ کا فعل ہے، لہٰذا بندے کے فعل کو رسم و مجاز اور حق کے فعل کو حقیقت کہا جائے گا۔ اس قول سے پہلا قول جو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے خوب واضح ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ الصوفیاء هم الذین صفت ارواحهم فصاروا فی الصف الاول بین ید الحق۔ صوفیاء کرام کا گروہ وہ ہے جس کی زندگیاں قدورت بشری سے آزاد اور آفت نفسانیہ سے پاک و صاف ہو کر آرزو اور تمناؤں سے بے نیاز ہو گئے، یہاں تک کہ حق تعالیٰ کے حضور بلند درجے اور صف اول میں آرام گستر ہیں اور ما سوا اللہ کے سب سے قطعاً کنارہ کش ہو چکے ہیں۔ نمبر 5، وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ الصوفی الذی لا یملک ولا یملک، صوفی وہ ہے جس کے قبضہ میں کچھ نہ ہو اور نہ خود کسی کے قبضہ میں ہو۔ یہ عبارت عین فنا کی ہے کہ فانی الصفت نہ مالک ہوتا ہے نہ مملوک، کیونکہ صحت مالک موجودات پر درست آتی ہے۔ اس قول شریف کا مطلب یہ بھی ہے کہ صوفی دنیاوی ساز و سامان اور اخروی زیب و زینت میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خود بھی تو کسی کی ملکیت میں ہے۔ وہ اپنے نفس کے حکم کا پابند نہیں ہوتا، اس لیے کہ غیر کی خواہش واردہ کے غلبہ سے وہ خود کو بھلا چکا ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ غیر کو بھی بندگی کی طمع سے فنا کر چکا ہوتا ہے۔ یہ قول مبارک دقیق و لطیف ہے۔ اس منزل کو گروہ صوفیہ فنائے کل سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہم ان کے غلط مقامات کی اس کتاب میں انشاءاللہ نشاندہی کریں گے۔ نمبر 6، حضرت ابن جلالی دمشقی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ التصوف حقیقت لا رسم لہ، تصوف سراپا حقیقت ہے جس میں رسم و مجاز کا دخل نہیں ہے، کیونکہ معاملات و افعال میں رسم و مجاز کا دخل ہے اور اس کی حقیقت حق تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، جبکہ تصوف خلق سے کنارہ کشی کا نام ہے تو اس کے لیے رسم و مجاز کا دخل ممکن ہی نہیں۔ نمبر 7، حضرت ابو عمر دمشقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ التصوف رویات القونی بعین النقص بل غض الطرف عن القونی، جہان کو نقص و عیب کی آنکھ سے دیکھنے کا نہیں بلکہ دنیا سے منہ پھیر لینے کا نام تصوف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جہان کو عیب و نقص سے بھرپور دیکھو، کیونکہ یہ دلیل بقائے صفت کی ہے، بلکہ جہان سے آنکھوں کو بند کر لو، کیونکہ یہ دلیل فنائے صفت کی ہے، اس لیے کہ جب کائنات پر نظر ہوگی تو حد نظر کے بعد نظر کی منزل بھی ختم ہو جائے گی اور دنیا سے آنکھیں بند کر لینے میں ربانی بصیرت کی بقا ہے، یعنی جو شخص اپنے سے نابینا ہوگا وہ حق کو دیکھ سکے گا، کیونکہ ہستی سے باہر نکلنے کی اسے کوئی راہ نہیں ملتی۔ الغرض ایک وہ ہوتا ہے جو خود کو تو دیکھتا ہے لیکن اسے ناقص نظر نہیں آتا، اور دوسرا وہ ہے جو اپنی طرف سے نظر کو بند کر لیتا ہے، اسے نہیں دکھتا تو وہ شخص جو خود کو دیکھ لیتا ہے اگرچہ خود میں اسے نقص و عیب نظر آتے ہیں، مگر یہی نظارہ ایک حجاب ہے، اور جو دیکھتا ہے وہ نظر میں در پردہ رہتا ہے، اور جو اپنی ہستی کو دیکھتا ہی نہیں وہ نابینائی میں محجوب نہیں ہوتا۔ اہل معانی اور عرفہ کے نزدیک یہ مفہوم و مراد اصلی قوی ہے، مگر یہ قیام اس کی شرح کا نہیں۔ نمبر 8، حضرت ابو بکر شبلی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ التصوف شرک لأنہ صیانۃ القلب عن رؤیت الغیر ولا غیر، تصوف میں شرک ہے اس لیے کہ دل کو غیر کی رؤیت سے بچاتا، حالانکہ غیر کا وجود ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اسبات توحید میں غیر کی رؤیت شرک ہے۔ جب دل میں غیر کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے تو دل کو غیر کے ذکر سے بچانا محال ہے۔ نمبر 9، حضرت حصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ التصوف صفاء السر من قدورت المخالفات، دل کو مخالفت کی قدورت سے پاک و صاف رکھنے کا نام تصوف ہے۔ مطلب یہ کہ
باطن کو حق تعالیٰ کی مخالفت سے محفوظ رکھو، کیونکہ دوستی موافقت کا نام ہے اور موافقت مخالفت کی ضد ہے۔ دوست کو لازم ہے کہ سارے جہان میں دوست کے احکام کی حفاظت کرے، اور جب مطلوب و مراد ایک ہو تو مخالف کی گنجائش نہیں ہے۔ اخلاق۔ نمبر 10، حضرت محمد بن علی بن امام حسین بن علی مرتضیٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ التصوف خلق فمن زاد علیک فی الخلق زاد علیک فی التصوف۔ پاکیزہ اخلاق کا نام تصوف ہے، جس کے جتنے پاکیزہ اخلاق ہوں گے اتنا ہی زیادہ وہ صوفی ہوگا۔ پاکیزہ اخلاق کی دو قسمیں ہیں، ایک حق تعالیٰ کے ساتھ، دوسرے خلق کے ساتھ۔ حق تعالیٰ کے ساتھ نیک خوئی یہ ہے کہ اس کی قضاء و قدر پر راضی رہے، اور خلق کے ساتھ نیک خوئی یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی رضا کی خاطر مخلوق کی محبت کا بار برداشت کرے۔ یہ دونوں قسمیں طالب ہی کی طرح راجع ہوتی ہیں، کیونکہ حق کی صفت استغنا یعنی کہ وہ طالب کی ناراضگی و رضا دونوں سے بے نیاز ہے۔ یہ دونوں وصف نظارہ توحید سے وابستہ ہیں۔ نمبر 11، حضرت ابو محمد مرتعش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الصوفی لا یسبق ہمتہ خطواتہ البتاتہ، یعنی صوفی وہ ہے کہ اس کا باطن اس کے قدم کے ساتھ برابر ہو، مطلب یہ کہ دل مکمل طور پر حاضر رہے، یعنی دل وہاں ہو جہاں قدم ہو اور قدم وہاں ہو جہاں دل ہو۔ ایک قوم یہ ہے کہ قدم وہاں ہے جہاں قول ہے، یہ حضوری کی علامت بغیر غیوبت کے ہے۔ اس کے برخلاف کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خودی سے غائب ہو کر حق کے ساتھ ظاہر ہو، حالانکہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ حق کے ساتھ ظاہر ہو کر خودی سے حاضر ہو۔ یہ جمیع الجمع کے قبیل کی عبارت ہے، کیونکہ جس وقت خود بخود درویت ہوگی تو خودی سے غیبیت نہ رہے گی، جب رویت اٹھ جائے گی تو حضوری بے غیب ہوگی۔ اسی معنی کا تعلق حضرت شبلی علیہ الرحمہ کے اس قول سے ہے کہ نمبر 12، الصوفی لا یرا فی الدارین مع اللہ غیر اللہ۔ صوفی وہ ہے جو دونوں جہان میں بجز ذات الہی کے کچھ نہ دیکھے، کیونکہ بندے کی پوری ہستی غیر ہے، اور جب وہ غیر کو نہ دیکھے گا تو خود کو بھی نہ دیکھے گا، اور اپنی نفی اور اثبات کے وقت وہ خود سے مکمل طور پر فارغ ہوگا۔ تصوف کی بنیادی خصلتیں۔ نمبر 13، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف کی بنیاد 8 حصوں پر ہے: سخاوت، رضا، صبر، اشارہ، غربت، گدڑی، سیاحت اور فقر۔ یہ 8 نبیوں کی اقتداء میں ہیں۔ سخاوت حضرت خلیل علیہ السلام سے ہے، کیونکہ آپ نے فرزند کو فدا کیا، اور رضا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہے، کیونکہ بوقت ذبح اپنی رضا دی اور اپنی جان عزیز کو بارگاہ خداوندی میں پیش کر دیا۔ صبر حضرت ایوب علیہ السلام سے ہے کہ آپ نے حدود و غایت مصائب پر صبر فرمایا اور خدا کی فرستادہ ابتلاء و آزمائش پر ثابت قدم رہے۔ اور اشارہ حضرت زکریا علیہ السلام سے ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا اللہ تکلم الناس ثلاث ایام الی رمضان، آل عمران آیت 41۔ آپ نے 3 دن لوگوں سے اشارہ کے سوا کلام نہ کیا، اور اسی سلسلہ میں ارشاد ہے کہ اذ نادى ربہ نداء خفی، مریم 3۔ انہوں نے اپنے رب کو آہستہ پکارا، اور غربت حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہے کہ وہ اپنے وطن میں مسافروں کی مانند رہے اور خاندان میں رہتے ہوئے اپنوں سے بیگانہ رہے۔ اور سیاحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے کہ آپ نے یکتا و تنہا مجرد زندگی گزاری ہے، اور بجز ایک پیالہ و کنگھی کے پاس کچھ نہ رکھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کسی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر پانی پیا تو انہوں نے پیالہ بھی توڑ دیا، اور جب کسی کو دیکھا کہ انہوں نے انگلیوں سے بالوں میں کنگھی کر رہا ہے تو کنگھی بھی توڑ دی۔ اور گدڑی یعنی صوف کا لباس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے، یعنی انہوں نے پشمینی کپڑے پہنے۔ اور فقر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ جنہیں روئے زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں عنایت فرما دی گئی تھیں، اور ارشاد ہوا کہ آپ خود کو مشقت میں نہ ڈالیں بلکہ آپ ان خزانوں کو استعمال کریں، آرائش اختیار فرمائیں،
لیکن بارگاہ الہی میں آپ نے عرض کیا، اے خدا مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، میری خواہش تو یہ ہے کہ ایک روز شکم سیر ہوں تو 2 روز فاقہ کروں۔ تصوف کی یہ 8 اصولی خصائل ہیں جو افعال و کردار میں محمود ہیں۔ نمبر 14، حضرت خصری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ الصوفی لا یوجد بعد عدمہ ولا یعدم بعد وجودہ۔ صوفی معدوم ہونے کے بعد ہستی کی تمنا نہیں کرتا اور موجود ہونے کے بعد معدوم ہونے کی خواہش نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی پاتا ہے اسے کسی حال میں غم نہیں کرتا، اور جو چیز گم ہو جائے اسے کسی حال میں بھی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اس کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ اس کی یافت کسی طرح نایافت نہ ہوگی، اور اس کی نایافت کسی طرح یافت نہ ہوگی تاکہ اسبات بے نفی اور نفی بغیر اسبات کی ہو جائے۔ اس قول کا مقصد یہ ہے کہ صوفی کی بشریت کامل طور پر فنا ہو کر اس کے جسمانی شواہد اس کے حق میں جاتے رہیں اور اس کی نسبت سب سے منقطع ہو جائے تاکہ بشریت کا بھید کسی کے حق میں ظاہر نہ ہو، یہاں تک کہ یہ فرق اپنے عین میں جمع ہو کر اپنے آپ قیام پا جائیں۔ یہ صورتحال 2 نبیوں میں ظاہر ہوئی ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام میں کہ جن کے وجود میں عدم نہیں تھا، یہاں تک کہ دعا کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، طٰہٰ آیت 25-26، میرے رب مجھے شرح صدر عطا فرما اور میرا معاملہ مجھ پر آسان کر دے۔ اور دوسری ذات مبارک ہمارے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ کے عدم میں وجود نہ تھا، جیسا کہ ارشاد ہوا الم نشرح لک صدرک، الم نشرح آیت 1۔ کیا ہم نے آپ کے لیے شرح صدر نہ فرمایا؟ ایک نبی نے آرائش و زینت کی درخواست کی اور دوسرے کو حق تعالیٰ نے خود آزائش و زینت سے مزین فرمایا اور انہوں نے اس کی دعا نہیں کی۔ نمبر 15، حضرت علی بن پندرار صرفی نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا التصوف اسقاط رویتی للحق ظاہرا و باطنا۔ تصوف یہ ہے کہ صوفی اپنے ظاہر و باطن میں حق کی خاطر خود کو نہ دیکھے، چنانچہ جب تم ظاہر پر نظر ڈالو گے تو ظاہر میں توفیق کا نشان پاؤ گے، اور جب تم غور کرو گے تو ظاہری معاملات کی توفیق کے حق کے مقابلہ میں دیکھو گے۔ تو مچھر کے پر کے برابر وزن نہ دو گے اور ظاہری دیکھنا چھوڑ دو، اور جب باطن پر نظر ڈالو گے تو باطن میں تائید حق کے نشان پاؤ گے، لہٰذا باطن کے دیکھنے کو بھی ترک کر کے سراسر حق کا مشاہدہ کرو گے۔ جب حق کا مشاہدہ کرو گے تو خود کو بھی نہ دیکھ سکو گے۔ نمبر 16، حضرت محمد عمر بن احمد مقری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ التصوف استقامت الاحوال مع الحق، حق تعالیٰ کے ساتھ احوال کی استقامت کا نام تصوف ہے۔ مطلب یہ کہ صوفی کے احوال کسی اور حال سے نہ بدلیں گے اور وہ کسی کجروی میں مبتلا نہ ہوگا، اس لیے کہ جس کا دل گردش احوال سے محفوظ ہے وہ درجہ استقامت سے نہیں گرتا اور نہ وہ حق تعالیٰ سے دور رہتا ہے۔ صوفیاء کے معاملات۔ نمبر 1، حضرت ابو حفص حداد نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ صوفیہ کرام کے معاملہ کے سلسلہ میں فرماتے ہیں کہ تصوف سراسر ادب ہے، ہر وقت، ہر مقام اور ہر حال کے لیے متعین آداب و احکام ہیں۔ جس نے ان آداب کی پابندی کو ان کے اوقات میں لازم رکھا وہ مردان خدا کے درجہ پر فائز ہو گئے، اور جس نے ان آداب کی پابندی کو ملحوظ خاطر نہ رکھا اور اسے رائیگاں کر دیا وہ قرب حق کے خیال اور قبول حق کے گمان سے محروم رہ کر مردود بن گیا۔ نمبر 2، حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے لیس التصوف رسوما ولا علوما ولکنہ اخلاق۔ رسم و علم کا نام تصوف نہیں بلکہ وصف و اخلاق کا نام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر رسم کا نام تصوف ہوتا تو ریاضت و مجاہدے سے حاصل ہو جاتا، اور اگر علم کا نام تصوف ہوتا تو تعلیم سے تکمیل کی جا سکتی، مگر یہ تو سراپائے اخلاق ہے۔ حتیٰ کہ اگر اس کے حکم کی اپنی ہستی میں جاری نہ کرو اور اس کے معاملات کو اپنے وجود تک نافذ نہ کرو اور اس کے انصاف کو اپنے اوپر نہ استعمال کرو تو ہرگز تصوف حاصل نہ ہوگا۔ رسم و اخلاق کا فرق۔ رسم و اخلاق کے درمیان فرق یہ ہے کہ رسم ایسا فعل ہے جو تکلیف و محنت اور اسباب ذرائع سے حاصل ہو جاتا ہے، مثلاً ایسا عمل جو باطن کے برخلاف ظاہری طور پر کیا جائے اور وہ فعل و عمل باطنی معنی سے خالی ہو،
اور اخلاق ایسا فعل محمود ہے جو بے تکلیف و محنت اور بغیر اسباب و ذرائع کے باطن کے موافق ظاہر میں کیا جائے اور وہ دعوے سے خالی ہو۔ نیک خصائل۔ نمبر 3، حضرت مرتعش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ التصوف حسن الخلق، نیک خصائل کا نام تصوف ہے۔ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، یہ کہ حق تعالیٰ کے اوامر و نواہی کو بغیر سمع و ریا کے ادا کیا جائے۔ نمبر 2، یہ کہ بڑوں کی عزت و تعظیم اور چھوٹوں پر شفقت و مہربانی اور برابر والوں سے حق و انصاف پر قائم رہتے ہوئے کسی عوض و بدلے کا طالب نہ ہو۔ نمبر 3، یہ تیسری قسم اپنی ذات سے متعلق ہے، وہ یہ کہ وہ نفس کو شیطان کے تابع نہ کرے۔ جس نے اپنی ذات کو ان تینوں خصلتوں سے مزین کر لیا وہ تمام نیک خصلتوں کا خوگر بن گیا۔ یہ خصائل اس حدیث سے ماخوذ ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ ان سے کسی نے عرض کیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق شریفہ کی تعلیم فرمائیے۔ آپ نے فرمایا قرآن کریم پڑھو، اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کے اخلاق حمیدہ بیان فرمائے ہیں۔ یہ دلیل پہلی قسم کی ہے، لیکن دوسری اور تیسری قسم کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذل العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، الاعراف آیت 199۔ درگزر کو اختیار کرو اور نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے دور رہو۔ حضرت مرتعش فرماتے ہیں کہ ھذا مذہب کلہ جد فلا تخالطوا بشیء من الحزل، یہ نکھری ہوئی تصوف کی راہ ہے، اس میں بالکل آمیزش نہ کرو اور نقلی صوفیوں کے معاملات کو نہ ملاؤ اور رسوم کے پابند لوگوں سے اجتناب کرو۔ جب زمانہ کے دنیا دار لوگوں نے دیکھا کہ نقلی صوفی پاؤں پر تھرکتے گانا سنتے اور بادشاہوں کے دربار میں جا کر ان سے مال و منال کے حصول میں حرص و لالچ کا مظاہرہ کرتے ہیں، درباری دیکھتے ہیں، تو وہ ان سے نفرت کرتے اور تمام صوفیوں کو ایسا ہی سمجھ کر سب کو برا کہنے لگتے کہ ان کے یہی طور طریقت ہوتے ہیں، اور پچھلے صوفیہ کا حال بھی ایسا ہی تھا۔ حالانکہ وہ حضرات ایسی لغویتوں سے پاک و صاف تھے، وہ اس پر غور و تفحص نہیں کرتے۔ یہ زمانہ دین میں سستی و غفلت کا ہے۔ بلا شک و شبہ جب بادشاہ و حکام پر حرص کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ اسے ظلم و ستم پر آمادہ کر دیتا ہے، اور اہل زمانہ طمع و نافرمانی اور زنا و فسق میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ریاکاری زاہد کو نفاق میں جھونک دیتی ہے اور ہوائے نفسانی صوفی کو پاؤں پر کداتی ہے اور گانا سننے پر ابھارتی ہے۔ خبردار ہوشیار، طریقت کے جھوٹے مدعی ہی تباہ ہوتے ہیں، نہ کہ اصل طریقت۔ خوب یاد رکھو کہ اگر مشرقوں کی جماعت اپنی مسخرگی کو بزرگوں کی ریاضت و مجاہدے کے اندر 1000 بار پوشیدہ رکھے تو بزرگوں کی ریاضت و مجاہدہ مسخرگی نہیں بن سکتی۔ نمبر 4، حضرت ابو علی قزمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ التصوف هو الخلاق الراضیۃ، پسندیدہ اور محمود افعال و اخلاق کا نام تصوف ہے، یعنی بندہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی و خوش رہے۔ رضیہ اور رضا کے معنی راضی و خوش ہونے کے ہیں۔ نمبر 5، حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ التصوف هو الحریات والفتوات وترک التکلف والسخاء وبذل الدنیا، یعنی نفس و حرص و ہوا کی غلامی سے آزادی پانے، باطل کے مقابلہ میں جرت اور مردانگی دکھانے، دنیاوی تکلفات کو ترک کر دینے، اپنے مال کو دوسروں پر صرف کر دینے اور دنیا کو دوسروں کے لیے چھوڑ دینے کا نام تصوف ہے۔ فتوت یہ ہے کہ اپنی جوان مردی و مردانگی کے دیکھنے سے آزاد ہو۔ ترک تکلف یہ ہے کہ متعلقین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور تقدیر سے راضی رہے، اور سخاوت یہ ہے کہ دنیا کو دنیا داروں کے لیے چھوڑ دے۔ نمبر 6، حضرت ابو الحسن خوشنجہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ التصوف اليوم اسم ولا حقیقت وقد کان حقیقت، آج بے حقیقت چیز کا نام تصوف سمجھ لیا گیا ہے، ورنہ اس سے قبل بغیر نام کے ایک حقیقت تھی۔ مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور سلف صالحین کے زمانہ میں یہ نام تو نہ تھا مگر اس کے معنی موجود تھے۔ اب نام تو ہے مگر معنی کا وجود نہیں، یعنی معاملات و کردار تو معروف تھے لیکن دعویٰ مجہول تھا۔ اب دعویٰ عروف ہے لیکن معاملات مجہول ہیں۔ تصوف کے معاملات معنی و حقائق کے اظہار و بیان میں
مشائخ طریقت کے مذکورہ ارشادات طالب حق کی رہنمائی کے لیے کافی ہیں، لیکن جو تصوف کے منکر ہیں ان سے دریافت کیا جائے کہ تصوف کے انکار سے تمہاری کیا مراد ہے، اور اگر محض اس کے نام سے انکار ہے تو کچھ مذائقہ نہیں، لیکن اس طرح اس کے معنی و حقائق سے انکار لازم نہیں۔ پھر بھی اگر اس کے معنی و حقائق سے انکار ہے تو یہ انکار قل شریعت اسلامیہ کا انکار بن جائے گا۔ یہی نہیں بلکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ اور خصائل جمیلہ اور اسوہ حسنہ کا انکار بھی کہلائے گا، اور اس انکار کے بعد پورا دین ریاکاری بن جائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا فرما بردار اور سعید بنائے جس طرح اپنے دوستوں کو بنایا ہے، اور میں وصیت کرتا ہوں کہ خدا کے ان دوستوں، ولیوں اور حق نویش صوفیوں کے ساتھ حق و انصاف کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا، دعویٰ کم کرنا اور اہل اللہ سے حسن اعتقاد رکھنا۔ وباللہ التوفیق۔